غلاموں کو دنیا کبھی خرید نہ سکی، اس لیے 12,000 کا لشکر لے کر کے بھی صلاح الدین ایوبی 4 لاکھ کی فوج سے اکیلا لڑ رہا تھا۔ اللہ، اس چھوٹی سی فوج کو 4 لاکھ صلیبی توڑ نہیں پائے۔ یہ تاریخ میری اپنی لکھی ہوئی نہیں، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا جرنیل تھا جس کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا ایک بار، اور میدان میں جب وہ اترا تو اس کے مقابل میں سارا یورپ اتر آیا تھا 4 لاکھ کی فوج لے کر۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوج سے یہ پوچھا بھی تھا کہ ہم ان کے مقابلے میں اتریں یا نہیں اتریں؟ تعداد ہماری صرف 12,000 ہے، 4 لاکھ کی فوج لے کر آئے۔ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی کی جو فوج تھی وہ عاشقان مصطفیٰ کی فوج تھی۔ واہ، عرض کیا اپنے سپہ سالار سے، صلاح الدین ایوبی سے، اے ہمارے سپہ سالار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب غزوات میں جاتے تھے تو کیا تعداد دیکھتے تھے؟ اگر وہ تعداد دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھیں گے، اگر رسول اللہ کے صحابہ تعداد نہیں دیکھتے تو آج ہم بھی تعداد نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ ہمارا یقین ہے تعداد مدد نہیں کرتی، اللہ مدد کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں یہ بات رقم کر دی، وہ 12,000 کی فوج نے 4 لاکھ کے چھتڑے اڑا دیے تھے۔ یہ تاریخ بھی انگریزوں نے لکھی ہے، انگریزوں نے لکھی ہے کہ 12,000 کا مقابلہ نہیں کر سکی وہ قوم۔ اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس ظالم دنیا کو پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہاتھ بہاتھ مقابلہ مشکل ہے، اس لیے تمہارے ساتھ دوسری جنگ لڑی جاتی ہے۔ وہ جنگ یہی نشہ والی جنگ ہے جو تمہارے گھروں تک پہنچا دی جاتی ہے، تمہیں نشہ کا ایڈکٹ بنا دیا جاتا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا میں تمہیں آوارہ بنا دیا جائے۔ کوئی ایک بھی جوان ایسا نہ ہو جو میرے آقا کے اخلاق کے لیے غیرت مند ہو، یہ دنیا ہی چاہتی۔ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ یورپ یہی کہتا ہے، انگریز یہی کہتے، یہودی یہی کہتے۔ ان کا حال تو دیکھو، ان کو کاٹو مارو قتل کرو پھر بھی یہ جمع ہوتے۔ کئی مرتبہ ان کو توڑا گیا، تباہ کیا گیا، لیکن ان کی اذانیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، ان کے ممبروں سے خطبے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ جینوسائیڈ ایک ورڈ ہے، جینوسائیڈ، جا کر چیک کر کے دیکھ لینا، دنیا میں کئی قوموں کے ساتھ یہ جینوسائیڈ کیا گیا۔ جینوسائیڈ کا مطلب نسل کشی، پوری کی پوری قوم کو ختم کر دینا۔ افریقہ میں کئی ایسے دھرم ختم ہو گئے، ان کی پوری قوم کو ختم کیا گیا، اور اسلام اور مسلمانوں کی جینوسائیڈ کے لیے، نسل کشی کے لیے ایک بار نہیں 70 بار سے زیادہ کوششیں ہوئی۔ اس پورے دور میں بڑی بڑی طاقتیں لگ کر کے کوشش کی ہیں، بغداد کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا، دریائے دجلہ کا پانی پورا ہمارے خون سے لال ہو گیا تھا، طرابلس کو، مراکش کو، لیبیا کو، مصر کو، تونس کو اور کرتبہ کو، آپ دیکھیں اسپین کی وادیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلایا گیا، بے حساب قتل ہوئے۔ لیکن آج کیا اذانیں بند ہو گئی؟ کیا آج مسجدوں سے میرے آقا کی باتیں بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ ایک یہودی عالم یہ کہتا ہے، وہ ریسرچ کر کر کے بوڑھا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں انہی باتوں پر ریسرچ کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، بار بار انہیں قتل کیا گیا، بار بار انہیں توڑا گیا، بار بار ان کو جلا وطن کیا گیا، ان سے حکومتیں چھینی گئی، پھر یہ جمع کیوں ہوتے ہیں؟ وہ یہودی عالم کہتا ہے جبکہ دیکھا جائے تو ان کا کوئی ڈھنگ کا لیڈر بھی نہیں جو انہیں جمع کرے، ان کے پاس کوئی قیادت بھی نہیں ہوتی جو سب ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے، ان کے پاس کمیونٹی لیڈر نہیں ہے، پھر کون انہیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا ہے کہ یہودی عالم کہتا ہے، ہر بار یہ ٹوٹتے ہیں اور انہیں اگر کوئی چیز جمع کرتی ہے تو نام محمد۔
सुभान अल्लाह वाह 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 मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक ऐसा है कि इनके बुझे हुए दिलों में भी इश्क के शोले भड़का देता है, हाय 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 क्या बात है इनके वाह, वाह, दिलों को रोशन कर देता वाह, वाह, है। वाह। इसीलिए इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों की जुबान सुनो, क्या कहते हैं वो, ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वो दुनिया यही कहती है कि रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकालो। हमें पता है, ऐ मुसलमानों, क्या तुम्हें मरने से डर लगता है, मौत से डर लगता है? कुछ लोगों को डर लगता हो तो वो डर आज निकाल दो। दुनिया में सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा डर मौत का है। उसके बाद क्या होना है? मौत उसके लिए डरावना ख्वाब होगा जो ये सोचता हो कि मुझे मरने के बाद जलना ही है, जलना ही है, अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। वो मोमिन भला क्यों डरे मौत से, जिसका अकीदा ये हो इधर आंखें बंद होगी, उधर चेहरे मुस्तफा की ज़ियारत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसरके आला हजरत। अजीजों, क्या अपने जाते हुए जनाजों को देखते नहीं? मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, मौत तो आनी है, जवानी में आए कि बुढ़ापे में आए, लेकिन तैयार तुम्हें हमेशा रहना है, तैयार रहना है। लेकिन गुनाहों पर जो आई हुई मौत है उस पर अफसोस होगा, बेहयाइयों पर आई हुई मौत पर अफसोस होगा। कोरोना पे आई हुई मौत का कौन अफसोस करे? क्यों अफसोस करते हो? अगर किसी का जनाजा 4 लोगों में गया है, कुछ लोगों को हमने सुना, अरे बड़ी बुरी मौत हुई। नहीं मेरे अजीज, बुरी मौत उसको नहीं कहते, बुरी मौत कुफ्र पर हो वो बुरी मौत है। ईमान पर अगर मर गया और 70 टुकड़े भी हो गए तो वो बुरी मौत नहीं, वो शहादत की मौत है, सुभान अल्लाह, शहादत है, उसे बुरी मौत नहीं कहा जाएगा। जनाजे जाते हुए देखते हैं और सज संवर करके जाते हैं। सुन्नियों के जनाजे तो अल्हम्दुलिल्लाह और सजते, क्या बात है। दूसरों के तो पता नहीं, छुप के चले जाते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है अल्हम्दुलिल्लाह, साफ सुथरा कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, मैयत सुरमा भी लगाते हैं, जनाजा तैयार होने के बाद फूल भी डालते हैं। कभी सोचा ये क्यों? मरे हुए आदमी को अत्तर की जरूरत क्या है? वो तो कब्र में जा रहा है, आंखें बंद हो गई, अब सुरमा लगाने की क्या जरूरत है? और ये सफेद कपड़े में ढांकने की क्या जरूरत है? बुजुर्गों से पूछो तो ये बताएंगे, मेरे अजीज ये जा तो रहा है कब्र में, लेकिन आज ये मेरे मुस्तफा के दीदार के लिए जा रहा है, हाय हाय, सुभान अल्लाह, इसलिए सजाया जा रहा है शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। इसलिए डर और खौफ निकालो। ईमान वाला बंदा मौत से इसलिए नहीं डरता, इसीलिए ये दुनिया जानती है कि इसके अंदर खौफ मौत का नहीं, इनके अंदर से इश्क मुस्तफा निकाल लो, फिर ये हर चीज से डरने लगे, हर चीज से खौफ। बुज़दिल कब बनता है बंदा? जब मेरे आका के कदमों से दूर होता है। हुजूर के कदमों में रहने वाला बुज़दिल कभी नहीं होता। आशिक रसूल हमेशा वो बतले जलील कहलाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार। बहरहाल आज फिर से मैं आपको एक बात बता दूं कि तुम अगर ये सोचते हो कि कुछ लोगों की नौकरी का सवाल है, कुछ लोगों के लिए लड़की का सवाल है, कुछ लोगों के लिए अपने बिजनेस का सवाल है, अगर पूरा हुजूर की सुन्नतों पर आ जाऊं, नौकरी का मसला आ जाएगा, कुछ लड़कियों का मसला आ जाएगा, किसी के तिजारत का मसला आ जाएगा। ये सब शैतानी वसवसे हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं, सब शैतानी वसवसे हैं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी और मेरे मुस्तफा के कदमों से रिस्क क्यों नहीं मिलेगा? हमारा तो ये कहना है, आला हज़रत ने क्या सबक दिया, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम। या रसूल अल्लाह, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात जब तुम्हें पता है जो कुछ भी मिलना है मेरे मुस्तफा के सदक़े में मिलना है,
تو پھر یہ شیطان جو تمہارے دماغ میں ڈال رہا ہے حضور کی عادتوں پر، حضور کے اخلاق پر آؤں گا، دنیا چھوٹ جائے گی، دکان بند ہو جائے گی، لڑکیاں چھوڑ جائیں گی، اگر ایسی چھوڑتی ہیں تو چھوڑ جائے، جو تمہیں نبی پاک کی سنتوں پر قبول کر لے انشاءاللہ وہ یہاں پر بھی ساتھ ہوں گے، آخرت میں بھی ساتھ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھ لے، اور یہ بات بھی سمجھ کر کے چلو، آج کے بعد کل پرسوں جب بھی موت تو آنی ہے، ملک الموت روزانہ تمہارے انتظار میں ہے، جب وقت ختم ہوگا روح کھینچ لیں گے اور تمہاری آنکھیں بند اتنے بے یار و مددگار ہو جاؤ گے کہ دنیا تمہیں اٹھا کر قبر کی تاریک وادی میں چھوڑ آئے گی۔ تمہیں پتا ہے اس ایسی تاریکی میں چھوڑ آئے گی جہاں تم پکار نہیں سکتے، کسی کو بلا نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، حضور فرماتے ہیں میت کو سب سے زیادہ شوق یا حسرت کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ قبر میں جانے کے بعد میت یہ چاہتا ہے، آپ بھی چاہیں گے ہم بھی چاہیں گے، مرا ہوا آدمی قبر میں جانے کے بعد سب سے زیادہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب تھوڑی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہیں۔ وہ جب تک بیٹھے رہیں گے اسے دل کا قرار ہوگا، انس ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن بیٹھتا کون ہے؟ سب چھوڑ کر چلے آتے ہیں، قریبی دوست بھی مٹی ڈال کر جلدی سے قبرستان سے واپس گھر آتا ہے، اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے، میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے، لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا، لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے، اور ایسے دفن کر کے آتے ہو، نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر،